بغداد پہنچ کر طاہر بن یوسف نے 4 دن قاضی فخر الدین کے ہاں قیام کیا۔ اس دوران وہ بغداد کے چند گلی کوچوں، درسگاہوں اور کتب خانوں سے واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ قاضی فخر الدین کے اپنے کتب خانے میں 5000 سے زائد کتابیں تھیں۔ فقہ، منطق اور تاریخ پر وہ کئی خود کتابیں لکھ چکا تھا۔ یہ کتابیں قاضی فخر الدین کے لیے معقول آمدنی کا ذریعہ تھیں۔ طاہر نے اپنے باپ کے پرانے رفیق محسن کا پتہ معلوم کیا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ اس کا سارا خاندان مصر جا کر آباد ہو گیا ہے۔ فخر الدین کے مکان میں طاہر اور زید کے گھوڑوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے اس نے یہ گھوڑے اپنے ایک پڑوسی کے استبل میں بھجوا دیے تھے۔ طاہر نے آتے ہی اپنے لیے ایک علیحدہ مکان کی ضرورت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن فخر الدین 4 دن تک ٹالتا رہا۔ 5ویں دن اس نے اپنے شاگردوں سے طاہر کے لیے ایک کرائے کا مکان تلاش کرنے کے لیے کہا۔ ایک یہودی دلال نے اسے 2 مکانات دکھانے کے بعد بتایا کہ اگر وہ انہیں خریدنا چاہیں تو بہت سستے مل جائیں گے۔ بغداد کے بعض امراء نے تو ہندوستان، خارزم، مصر اور اندلس کے سلاطین کی ملازمتیں اختیار کر لی تھیں، اور ان کے عالیشان مکانات نہایت ارزاں قیمت پر بک رہے تھے۔ طاہر اور زید نے جتنے مکانات دیکھے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جسے خریدنے کے لیے زید نے بےتابی ظاہر نہ کی ہو، لیکن طاہر نے قاضی فخر الدین کا مشورہ لینا لازمی سمجھا، اور شام کو جب اس نے مکان خریدنے کے متعلق قاضی کی رائے دریافت کی تو اس نے جواب دیا، خالی مکانوں کی قیمت بہت گر چکی ہے، تم اپنا مستقبل بغداد کے ساتھ وابستہ کر چکی ہو۔ یہاں اعلیٰ طبقے کے لوگ کرائے کے مکانات میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ لوگ تمہارے علم و فضل اور سپاہانہ خوبیوں کا اندازہ لگانے سے پہلے تمہارا مکان دیکھیں گے۔ اگر تمہارے پاس مکان خریدنے کے لیے معقول رقم ہے تو ضرور خرید لو، لیکن یہ ضروری ہے کہ مکان خریدنے کے بعد تمہارے پاس 2-4 سال کے اخراجات کے لیے کافی رقم ہو۔ صلاح الدین ایوبی کی تلوار تمہیں بغداد کی بڑی سے بڑی شخصیت سے متعارف کرا دے گی، لیکن یہ لوگ کلاشی آدمی کے ساتھ زیادہ دیر دوستی نہیں رکھتے۔ بغداد میں جو منصب ذاتی قابلیت نہیں خرید سکتی وہ تحائف خرید سکتے ہیں۔ طاہر نے اپنی جیب سے تھیلی نکالی اور اسے کھول کر فخر الدین کے سامنے جواہرات ڈھیر کرتے ہوئے کہا، مجھے ان کی قیمت کا علم نہیں، کیا آپ انہیں ایک مکان خریدنے اور چند سال کی ضروریات کے لیے کافی سمجھتے ہیں؟ قاضی ایک لمحہ کے لیے حیران ہو کر جواہرات کی طرف دیکھتا رہا اور بالآخر بولا، اگر یہ جواہرات نقلی نہیں تو تم قصر خلد کے سوا بغداد کی ہر عمارت خرید سکتی ہو، لیکن علم و فضل اور دولت کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، تم نے یہ کہاں سے لیے؟ طاہر نے جواب دیا، یہ بھی مجھے صلاح الدین ایوبی نے دیے تھے۔ قاضی فخر الدین نے چند ہیرے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہو، تم اپنے لیے ترقی کا کوئی دروازہ بند نہیں پاؤ گے، لیکن سنو، تمہارے سوا کسی اور کو تو ان کا علم نہیں، صرف چچا احمد کو علم ہے، اور زید، اس کو میں نے نہیں بتایا لیکن اگر بتا دوں تو وہ قابل اعتماد ہے۔ فخر الدین نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے لیے ان جواہرات کو چھپا کر رکھنا بہتر ہوگا۔ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا، کیا بغداد میں چور بھی ہیں؟ قاضی نے جواب دیا، بغداد میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، لیکن تمہیں ایسے ڈاکوؤں سے خطرہ ہے جن کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ آپ کا مطلب؟ میں کسی خاص آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا، دربار کے امراء میں سے چند ایسے ہیں جو ایسے قیمتی جواہرات کی ہوس میں اخلاقی قیود کی پرواہ نہیں کرتے، اور جب تک تم اجنبی ہو تمہیں ایسے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ کیا وہ مجھ سے زبردستی چھین لیں گے؟ قاضی نے جواب دیا، وہ اتنے بے وقوف نہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ زبردستی کرنے والے فوراً منظر عام پر آ جاتے ہیں؟ کیا خلیفہ ایسے لوگوں سے باس پرس نہیں کرتا؟ خلیفہ ایسے لوگوں سے باس پرس کرے تو دربار میں ایسے بیش قیمت تحائف کون پیش کرے؟ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص کی آواز خلیفہ تک پہنچ سکے۔ عوام کو ان کا دیدار صرف عید کے موقع پر نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی کافی دور سے۔ بغداد میں تمہارا کوئی اثر و رسوخ نہیں، امراء تمہارے خلاف کئی سازشیں کر سکتے ہیں، مثلاً وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم خارزم شاہ کے جاسوس ہو اور تم پر مقدمہ چلائے بغیر خلیفہ سے تمہارے قتل کا حکم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ایسے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار مجھے بے گناہ ثابت کر سکے گی؟
وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مصر نے تمہیں سلطنت بغداد کا تختہ الٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ طاہر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے دولت سے محبت نہیں، میں بغداد میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں۔ میں دربار خلافت میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ کا ایک نیک نیت مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کر سکوں۔ عالم اسلام اس وقت مختلف اطراف عالم سے خطرناک آندھیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ صلیبی جنگوں میں دربار خلافت کی بے تعلقی اور غیر جانبداری سے مغرب کے نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرتناک شکستیں دے کر شام و فلسطین سے نکالا، لیکن حلال و صلیب کے ان فیصلہ کن مورکوں میں دربار خلافت کا طرز عمل بہت مایوس کن تھا۔ شکست کے باوجود اہل یورپ پر ان مورکوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خلیفہ کو بغداد کے سوا باقی عالم اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ اہم ترین محاذ پر بھی چند رضاکاروں سے زیادہ نہیں بھیج سکتا۔ اس لیے وہ سر نو منظم ہو کر مصر کی سلطنت کو طاقت و تراج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سلطنت عیسائیت کے سیلاب کے سامنے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دیوار اس تنہا طوفان کا رخ بدل دے، لیکن شمال مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے، اور اس طوفان کو اگر سلطنت خوارزم کی حدود کے پار نہ روکا گیا تو کسی دن یہ بغداد کو بھی خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ بغداد کی چھاؤنی میں ایک بہت بڑی فوج موجود ہے، لیکن بغداد فوج کے سرداروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی مشترکہ محاذ اور بلند نسب العین نہیں۔ ان کی زندگی ان جہاز رانوں کی زندگی نہیں جو نئے ممالک اور نئے راستے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے حسد و بغض رکھنے کی بجائے انہیں اپنے دست و بازو سمجھ کر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ خطرناک طوفان اور مہیب بھنور ایسے ملاحوں میں انتشار پیدا کرنے کے بجائے ان کے اتحاد اور اتفاق کے رشتے اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن بغداد کے لوگ ان مچھیروں کی طرح ہیں جو چھوٹے سے جوہر میں مچھلیوں کی تقسیم پر لڑ پڑتے ہیں، جنہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ یہ دنیا ناپید کنارے سمندر ہے، اور اگر وہ اس سمندر میں اٹھتی ہوئی موج نہ بن سکے تو سمت مخالف سے اٹھتے ہوئے طوفانوں کی موجیں ان پر چھا جائیں گی۔ انہیں یہ بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسی فرض کے احساس نے مجھے بغداد آنے پر آمادہ کیا، اور گھر سے رخصت ہونے سے چند دن قبل مجھے یہ علم نہ تھا کہ میری مشکلات کو آسان بنانے کے لیے میرے پاس اس قدر دولت بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے خون اور پسینے کا ہر قطرہ خدمت اسلام کے لیے وقف تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی عطا کردہ دولت سے اسلام کی کوئی خدمت سر انجام دوں۔ اس لیے مجھے یہ دولت اپنے لیے سنبھالنے کا اس قدر شوق نہیں جس قدر اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش ہے، اور اگر مجھے یہ احساس ہوا کہ اس پر کسی امیر کی نگاہ ہے تو میں ان جواہرات کو بغداد کے مفلس اور نادار لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ کسی زبردست امیر کے خزانے میں جانے نہ دوں گا۔ جو مقاصد میں نے آپ پر ظاہر کیے ہیں ان کے حصول کے لیے دربار خلافت تک میری رسائی لازمی ہے۔ گزشتہ 4 دن میں نے بغداد کے متعلق جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ عوام اب بھی ایک صحیح نسب العین پر جمع ہو سکتی ہے، صرف عمرہ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس مکان کا فرش اور دیواریں سلامت ہیں، صرف چھت میں شگاف پڑے ہوئے ہیں، اور چھت تک پہنچنے کے لیے آپ کی رہنمائی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ قاضی فخر الدین نے کہا، خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تمہاری پہلی ضرورت ایک عالیشان مکان ہے۔ تمہارے استبل میں بہترین گھوڑے ہونے چاہیے۔ اگر تم بغداد کے میدان میں چوغان اور نیزہ بازی میں مقام پیدا کر سکو تو بہت جلد عمرہ کی نظروں میں آ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان میں سے 1-2 قیمتی ہیروں کا تحفہ تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد تم اپنے علم کا لوہا منوا سکو گے، اور اگر خدا کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا مقصود ہوا تو خلیفہ کے معتمد بھی بن سکو گے، لیکن سر دست اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ خوارزم شاہ کو خلیفہ اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے، اور اس دشمنی کی ذمہ داری اس پر بھی عائد ہوتی ہے۔ طاہر نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس نے بغداد پر چڑھائی کر کے سخت عاقبت نااندیشی کا ثبوت دیا تھا، لیکن خلیفہ نے اگر خوارزم کی سلطنت مٹانے میں چنگیز خان کی حمایت کی تو یہ غلطی ناقابل تلافی ہوگی۔ قاضی فخر الدین نے ایک ہیرا اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے جواہرات کے متعلق کوئی علم نہیں، مجھے یقین ہے کہ صرف ایک ہیرا تمہارے لیے بغداد میں نہایت اچھا مکان خرید سکے گا۔ ایک آرمینی تاجر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، چلو اس کے پاس چلیں، باقی ہیرے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو۔ وہ تاجر قابل اعتماد ہے، لیکن اسے یہ نہ بتانا کہ تمہارے پاس اس قسم کے اور بھی ہیرے ہیں۔
عصر کی نماز کے بعد طاہر اور قاضی فخر الدین تاجر کے پاس پہنچے۔ اس نے ہیرا ہاتھ میں لے کر ایک لمحہ دیکھنے کے بعد سوال کیا، آپ نے یہ ہیرا کہاں سے لیا ہے؟ طاہر کی بجائے قاضی نے جواب دیا، یہ ایک بہت بڑے آدمی کا تحفہ ہے۔ تاجر نے کہا، میں شاید فوراً اس کی قیمت ادا نہ کر سکوں، لیکن اگر آپ منظور کریں تو میں اس کی آدھی قیمت اس وقت اور آدھی کل صبح تک ادا کر دوں گا۔ قاضی نے سوال کیا، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تاجر نے ہیرے کو 2-3 بار غور سے دیکھا۔ میں اس کے 50,000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ 50,000؟ قاضی نے حیران ہو کر سوال کیا، لیکن سوداگر نے اس کی حیرانی کا مطلب الٹ سمجھتے ہوئے ہیرے کو پھر غور سے دیکھا اور کہا، دیکھیے آپ میرے دوست ہیں، میں 60,000 تک دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ اس کی قیمت بغداد میں اور کوئی نہیں دے گا۔ قاضی کو بغداد کے مشہور یہودی جوری سے زیادہ کی امید تھی، لیکن وہ اس ہیرے کو کسی ایسی دکان پر فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں عمرا کے جاسوس ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس ایک ہیرے کی قیمت سن کر اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ طاہر اس کے اندازے سے کہیں زیادہ دولت مند ہے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے کہا، آپ اسے غور سے دیکھیں، اس ہیرے کی قیمت 70,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سوداگر نے کچھ دیر جھگڑے کے بعد پہلے 2,000 کی چھلانگ لگائی اور پھر 500 کر کے 64,000 تک پہنچا۔ بلا کر 64,500 دینار پر فیصلہ ہوا۔ رات کے وقت جب قاضی فخر الدین طاہر اور اپنے چند مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھا تو زید موجود نہ تھا۔ فخر الدین نے اپنے خادم سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ چوک مامونیہ میں ایک عظیم الشان مناظرہ ہے اور زید مغرب کی نماز کے بعد فوراً کھانا کھا کر وہاں چلا گیا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد طاہر اپنے کمرے میں بیٹھا شمع کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ جو رات جا رہی تھی، زید کے متعلق اس کی تشویش بڑھ رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکتا اور کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا۔ ایک شمع ختم ہونے کے بعد اس نے دوسری شمع جلائی اور کرسی سے اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ چند بار اس کے دل میں خیال آیا کہ چوک مامونیہ میں جا کر زید کو تلاش کرے، لیکن ہزاروں انسانوں کے انبار میں زید کو ڈھونڈنا ناممکن خیال کرتے ہوئے وہ ارادہ بدل دیتا۔ آدھی رات کے قریب کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد طاہر کو قاضی کا ایک خادم دوسرے سرے سے کہتا ہوا سنائی دیا، اٹھو دروازہ کھولو، شاید زید آیا ہے۔ اور دوسرا خادم یہ کہتا ہوا سنائی دیا، تم خود کیوں نہیں کھولتے؟ ایک لمحے کے بعد طاہر کو دروازہ کھلنے کی آہٹ اور قاضی کے خادم کے کہکے سنائی دیے۔ وہ کہہ رہا تھا، حمید اٹھو، ذرا زید کی صورت ملاحظہ کرو۔ پھر دونوں ہنس رہے تھے۔ ایک خادم کہہ رہا تھا، دیکھا ہم نے تمہیں منع کیا تھا، شکر کرو آنکھ بچ گئی۔ طاہر نے جلدی سے کروٹ بدلی اور اپنا چہرہ چادر میں ڈھانپنے کے بعد آنکھ کے لیے تھوڑا سا رستہ بنا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ زید بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا قمیص پھٹا ہوا تھا، دایاں گال اور ناک سوجی ہوئی تھی اور بائیں آنکھ کے نیچے کسی طاقتور ہاتھ کے مکے کا نشان بنا ہوا تھا۔ زید تھوڑی دیر اپنے بستر پر بیٹھ کر اٹھا اور دروازے کے ساتھ لٹکے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنی صورت دیکھنے کے بعد بولا، دوست اب میں بھی تمہیں مشکل سے پہچان سکتا ہوں، اچھا تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا گال سلاتا ہوا پھر بستر پر آ بیٹھا۔ زید تم آ گئے؟ طاہر نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی اس نے اپنے چہرے سے چادر اٹھا کر اس کی صورت نہیں دیکھی، فوراً اٹھ کر شمع بجھا دی اور اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں آ گیا ہوں، بہت دیر لگائی تم نے، کیا سیکھا وہاں؟ گالیاں۔ زید نے مغموم آواز میں جواب دیا، تمہاری آواز بہت مغموم ہے، خیر تو ہے؟ زید نے ایک اداس ہنسی کے ساتھ جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ طاہر نے کہا، تمہاری آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ناک میں تکلیف ہے۔ زید نے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے۔ طاہر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ زید نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، طاہر ایک مسلمان پر بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے۔ طاہر نے جواب دیا، کسی شخص پر بھی بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی بلا وجہ گلے پڑے تو ہمیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کے قانون پر عمل کرنا چاہیے، لیکن درگزر کرنا زیادہ اچھا ہے۔ میں نے بہت درگزر کی، لیکن ناک پر چوٹ کھانے کے بعد انسان کی طبیعت میں سکون نہیں رہتا۔ میں نے انہیں باقی موقع تو معاف کر دیے تھے، لیکن ناک اور آنکھ کے بارے میں بے اعتنائی نہ برت سکا۔ پھر بھی مجھے شک ہے کہ کوشش کے باوجود میرا کوئی موقع نشانے پر نہیں پڑا۔ میں تمام عمر تیر اندازی
اور تلوار چلانا سیکھتا رہا ہوں، لیکن یہاں آ کر محسوس ہوا ہے کہ بغداد میں رہنے کے لیے مکہ بازی اور کشتی لڑنے کا فن سیکھنا لازمی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم مناظرے کی اختتامی کارروائی میں پورا حصہ لے کر آئے ہو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کا اختتام اس طرح ہوگا، لیکن یقین کیجیے کہ عطا پائی کے وقت بالکل الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اگرچہ مجھے اس موٹے تازے اور بھاری آواز والے مناظر کے مقابلے میں ایک نحیف اللاغر اور نہایت باریک آواز والے عالم سے ہمدردی ہو چکی تھی، پھر بھی میں فساد کے وقت ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن جب دو بزرگ صورت ایک دوسرے کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے گالیاں دیتے ہوئے میرے قریب آ گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں ان کے بیچ میں کود پڑا۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا، لیکن وہ بادستور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور میں ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں 3 اور نوجوان آ گئے اور وہ ان 2 میں سے ایک بوڑھے پر ٹوٹ پڑے۔ میری مداخلت سے اسے تو بھاگ کر نہر میں کودنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ تینوں مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں بہت چلایا کہ بھائی میں ایک اجنبی ہوں، لیکن کسی نے میری نہ سنی اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میں بری طرح پٹ رہا ہوں۔ اور اس بوڑھے کو، جس کو شاید یہ رنج تھا کہ میں نے اس کے حریف کو بھاگنے کا موقع دیا ہے، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا گریبان پھاڑ دیا۔ میں نے اپنی کان اور ناک پر چوٹ کھانے سے پہلے ان پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس کے بعد میرے چند مکے کھالی گئے، تاہم ایک آدمی میری چپت کھا کر زمین پر بیٹھ گیا اور دوسرا میرا مکہ کھا کر لیٹ گیا۔ تیسرے نے میرے مکے کو خطرناک سمجھتے ہوئے میرے ساتھ کشتی شروع کر دی۔ اس نے مجھے 3 بار زمین پر پٹک دیا۔ چوتھی بار ہم ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ اس نے مجھے ندی میں گرانے کی کوشش کی، وہ خود بھی میرے ساتھ گر پڑا۔ خوش قسمتی سے پانی تھوڑا تھا، ورنہ میں ڈوب جاتا۔ ندی میں لڑتے ہوئے میں نے اسے 2-3 مکے رسید کیے اور اس نے ہار مان لی۔ اب خدا کرے میرے مکے اس کی ناک اور کان پر لگے ہوں۔ طاہر، میرے خیال میں یہاں تیراکی سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کیا آپ تیرنا جانتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، بہت معمولی، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں ہر صبح دریا میں مشق کیا کروں۔ ایک سپاہی کے لیے ایک اچھا تیراک ہونا بھی ضروری ہے۔ میں بھی سیکھوں گا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد زید نے کہا، طاہر، آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ کس بات پر؟ میں پوچھے بغیر مناظرہ سننے چلا گیا تھا۔ اگر یہ تجربہ مفید ہو تو میرے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ مفید؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری عمر مناظرہ سننے نہیں جاؤں گا، لیکن آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس مناظرے کی 40ویں رات تھی۔ 40 دنوں میں ہر گروہ کے مناظر اپنے دعوے کو صحیح اور اپنے مد مقابل کے دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ اس کے باوجود ایک دوسرے کو قائل نہ کر سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ طاہر نے جواب دیا، ایسے لوگ ہزاروں برس میں بھی ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکیں گے۔